تو ارشاد فرمایا، یہ آیات مبارکہ 18ویں پارے میں سورہ نور میں ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جب ہو یا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کرنا چاہو تو وہ بے تکلفی بات میں نہیں ہونی چاہیے جو تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح آپ مخاطب ہوتے ہو ہزار ادب اور احترام سے کرو، لیکن آپ سب ایک طرح کے لوگ ہو، ایک سٹیٹس کے لوگ ہو، ایک معیار کے لوگ ہو، آپ کی آپس کی بات اور ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہیں اور جو سارے جہانوں کا واحد وسیلہ ہیں وصول الہی کا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو اس میں آپ کی شان اور آپ کی منزلت اور آپ کا مقام مد نظر رہے، اور یہ خیال رہے کہ کس بارگاہ میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ ہم تو اس حد تک بے تکلف ہو گئے کہ ہم تو مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ بات کرتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جرم نہیں ہے، صلاۃ اور سلام حضور پر پڑھنا فرض ہے۔ قرآن نے حکم دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تسلیما ایسے بھیجو جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ مجھ سے کسی نے ایک دن یہ مسئلہ پوچھا کہ جی ہم جو لاؤڈ سپیکر پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس کے بارے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ تمہارا گھر مسجد سے کتنے دور ہے، آواز پہنچتی ہے؟ کہنے لگا جی پہنچتی ہے۔ تو میں نے کہا ایک دن مسجد کے سپیکر سے اپنے والد گرامی کو سلام بھیجنا اور مسجد میں زور زور سے کہنا کہ ابا جی السلام علیکم 5 منٹ کہتے رہنا، تو میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ابا جی مسجد میں پہنچ جائیں گے اور مسئلہ سمجھا دیں گے، تمہیں گھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم پڑھتے رہنا اور وہ سن کر خود ہی آ جائیں گے اور تمہیں مسئلہ سمجھا دیں گے۔ اگر کسی والد کو بیٹا وہاں سے پکار کر کہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، تو اس بارگاہ عالی میں آپ اس بے تکلفی سے چلاتے ہیں۔ ایک ایسی ادب گاہ جو عرش سے نازک تر ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے ہے یہ دربار لیکن اس کا معاملہ عرش عظیم سے نازک تر ہے۔ نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر ہی جا، شاعر نے تو کہا تھا جنید و با یزید ہی جا، لیکن میں اس میں تصرف کیا کرتا ہوں کہ جنید و با یزید کی اس بارگاہ میں کیا حیثیت ہے، پرے کعب ہی نہیں۔ نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر ہی جا، وہ ہستیاں جنہوں نے عالم کفر پہ لرزہ طاری کر دیا جب اس بارگاہ کی طرف رخ کرتی ہیں تو ان کے چہرے سے پسینہ چھوٹ جاتا، رنگت سفید پڑ جاتی ہے، آواز نکلتی نہیں۔ روضہ اطہر کے ساتھ گلی تھی، اب تک تھی، اب مسجد کی توسیع میں وہ گلیاں ختم ہو گئی۔ گلی کے اس پار ایک گھر تھا، اس میں ایک خاتون اپنی دیوار میں کیل ٹھونکنے لگی، کوئی چیز لٹکانی ہوگی، کچھ ضرورت ہوگی، ٹھک ٹھک کی آواز آئی،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، انہوں نے فوراً پیغام بھیجا اور آپ کے الفاظ یہ تھے، لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرو، کیا ٹھک ٹھک کر رہی ہو؟ گلی کے اس پار گھر تھا، اس نے کیل ٹھوکنا چاہی تو ام المومنین نے پیغام بھیجا فوراً یہ ٹھک ٹھک بند کرو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آتا ہے، اتنی بڑی بارگاہ کے قریب اور اس طرح شور کر رہی۔ میں نے آپ کے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو متعدد بار حاضری نصیب ہوئی، ایک بار نہیں کئی بار، برسوں ہوتی رہی۔ انہوں نے جو ستون اس میں کھڑے کیے ہیں اور ان کی بنیادیں وہ بہت گہری لے گئے ہیں، بعض کے مطابق 70 فٹ تھیں۔ اب وہ 70 فٹ جو پلر کی بنیاد رکھی گئی اس کے لیے انہوں نے مشینیں لگائیں، ایک کٹر تھا وہ پورا 70 فٹ کا کٹر تھا، اب یہ مسجد 20 فٹ بلند ہے، وہ کٹر 70 فٹ تھا، پھر اس کے اوپر کئی من 50-60 من وزنی وہ ایک لوہا تھا تھوڑا سا، وہ مشین اس کٹر کو زمین پہ رکھ کے پھر وہ جب مشین چلتی تو اس لوہے کو اوپر اٹھاتی، اوپر سے چھوڑ دیتی، وہ زور سے اس پر لگتا، اور ایک نہیں سینکڑوں مشینیں لگی ہوئی تھیں، چونکہ بہت سے ستون بننے تھے اور ایک وقت میں لگی ہوئی تھی، اور مدینہ منورہ پورے شہر میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، جہاں بھی جاؤ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ان کی سنائی دے رہی تھی۔ لیکن جیسے ہم مسجد نبوی کے در اقدس پہ پہنچتے، دروازے سے اندر یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ باہر مشینیں لگی ہوئی ہیں، کوئی آواز نہیں، اور بے شمار دوستوں نے دیکھا ہوگا اور شاید کسی نے نوٹ کیا یا نہیں کہ سارا بے ہنگم شور مسجد نبوی سے باہر تھا۔ آپ دروازے سے اندر ہوتے ہیں، اللہ کریم نے اہتمام فرما دیا کہ شور اندر نہ جائے، اور اندر کوئی شور نہیں تھا، بلکہ یاد نہیں رہتا تھا کہ باہر مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ بارگاہ عالی میں ہماری عادت تھی جس طرف پائے مبارک ہیں اس طرف ہم جا کر بیٹھ جاتے، اور پھر جو جتنا وقت اللہ نے نصیب میں لکھا ہوتا بیٹھے رہتے، نماز پڑھ کے آ جاتے، تو جیسے باہر نکلتے تو یاد آ جاتا کہ ایک عالم ہی اور ہے اور ٹھکا ٹھک مشینیں لگی ہوئی ہیں، لیکن مسجد کے دروازے کے اندر جس قادر مطلق نے اس شور کو روک رکھا ہے، یہ شور جو آپ سپیکروں پہ کرتے ہیں اسے جانے دے گا؟ سب سے بڑی اور پہلی بات احترام نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عمر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مزے لے لے کے پڑھو، اپنے دل میں بیٹھ کے پڑھو، ادب و احترام سے پڑھو، تمہاری آواز کی بلندی سے تو وہ نہیں سنیں گے، انہیں اللہ نے جو طاقت دی ہے اس سے سنیں گے، اللہ وہاں تک بات پہنچائے گا۔ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ جہاں کوئی درود پڑتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اسے جنت کے خوبصورت ریشمی لفافوں میں، غلافوں میں اور خوبصورت ان میں ٹرے میں رکھ کر بادب جا کر پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ فلاں جگہ سے فلاں نام کے بندے نے فلاں کے بیٹے نے پیش کیا۔ اور بزرگ کہا کرتے تھے کہ درود اس طرح پڑھو کہ ایک فرشتہ لے کر نکلے، پیچھے دوسرا، پیچھے تیسرا، تاکہ تم تک اور روضہ اطہر تک ایک قطار بن جائے۔ پڑھو بھائی، درود سے کون منع کرتا ہے؟ درود پڑھنا تو فرض ہے، اور ہر مرض کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے وقت رکھا ہے کہ دن کا اتنا وقت جو ہے میں نے مختص کر لیا ہے کہ یہ صرف میں وظائف پڑھوں گا، اور اس میں
1/4 درود شریف پڑھتا ہوں اور باقی 3 حصے اس وقت کے جو ہے اس میں یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر درود بڑھا لو تو اچھا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آدھا وقت درود شریف پڑھوں اور آدھا وقت دوسرے وظائف پڑھوں۔ آپ نے فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ یا رسول اللہ پھر وقت کے 4 حصے کرتا ہوں، 3 حصے درود شریف پڑھوں، 1 حصہ دوسرے وظیفے پڑھوں۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں صرف درود شریف پڑھتا رہوں۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے نجات پا جاؤ گے۔ کوئی دنیا کا کام اور کوئی آخرت کا کام ایسا نہیں ہے جو سدھر نہ جائے۔ درود شریف تو ایسا وظیفہ ہے۔ اور مجھ سے جب کوئی بھی خط لکھ کر پوچھے یا زبانی پوچھے کہ ذکر اور نماز اور فرائض کے علاوہ کیا کروں تو میں کہتا ہوں درود شریف پڑھا کروں، کیونکہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت درود پڑھتے رہو۔ رحمت الہی سے ایک رابطہ رہے گا، ہر مصیبت سے تحفظ رہے گا، قبر کے اندھیروں میں روشنی ہوگی، منکر نکیر کے سوالوں میں ہمت پیدا ہوگی جواب دینے کی، دوزخ سے بچائے گا اور جنت کا راستہ دکھائے گا۔ دنیا میں دنیاوی مصیبتوں سے ڈھال ہے، گھروں میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، خاندان میں برکت ہوگی، اصلاح ہوگی، لیکن اس ادب سے، اس یقین سے اور اس لذت سے پڑھو جو درود کا خاصہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ بدامنیاں، یہ دہشت گردیاں، یہ اللہ کا عذاب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا سبب دور کرو، حضور کی اطاعت اختیار کر لو تو اللہ قادر ہے کہ سارے جہان کو آتش نمرود جلاتی رہے اور درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کو کھلاتی رہے، وہ محفوظ رہیں۔ وہ قادر ہے۔ اگر کوئی سارا جہان بھی بدامنی کی لپیٹ میں آ جائے تو جو اللہ اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہے اس کے دل میں سکون ہی سکون ہوگا، اسے بدامنی متاثر نہیں کرے گی۔ جس طرح آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے تحفظ فراہم فرما دیا، تو کم از کم اپنے تحفظ کے لیے، اپنی پناہ کے لیے تو وہ بارگاہ اختیار کر لی جائے۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم توفیق عطا کرے کہ ہم آپ کی اطاعت کا حق ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا